السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ کے ان کے تمام عالموں کے رب ہے، اور تمام درود و السلام نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا. عنوان کے شروعات میں میں دعا کرتا ہوں اس مسجد کے بانی، صدر، ذمہ دار اور جو کوئی اس مسجد کے لیے کنٹریبیوشن کیے ہیں، جو حاضر ہے، جو غائب ہے، جن کا انتقال ہو چکا ہوگا شاید اس مسجد کے کافی محنت کرنے کے بعد، ان تمام کے محنتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے، اور ان کے جو بھی کاروبار میں، صحت میں، مال میں، گھر والوں میں اللہ سبحانہ وتعالی خوب برکت سے نوازے. آمین. جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، آج ایک تاخرات آڈ نائٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہو. جیسا کہ عنوان کی شروعات میں میں ایک منظر آپ کے سامنے رکھتے ہوئے عنوان کی طرف آگے بڑھتا ہوں. پہلی تاخرات تقریباً رات کے 1:30 بج رہا تھا. کچھ ساتھی ہم مل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے، قیام اللیل کی طرف. 1:30 بجے رات کی بات نہیں کر رہا ہوں، دن کی بات نہیں کر رہا ہوں. منظر ایسا ہے کہ لوگ بازار میں بھرے ہوئے ہیں. کوئی مصروف ہے شاپنگ کرنے میں، کوئی مصروف ہے چائے پینے میں، کوئی مصروف ہے دوشا کھانے میں، کوئی مصروف ہے پتھر کا گوشت کھانے میں، کوئی 50-50 کے آفر میں مصروف ہے. اور پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کو پسند کرنے والے آگے بڑھ، اے خیر کو چاہنے والے آگے بڑھ اور جنت کی طرف چلے جائے. اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے شر کو پسند کرنے رک جا، ٹھہر جا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی حدیث نمبر 682، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہر رات، یہ میں کوئی ایک دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، شروعات رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر رات ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کو پسند کرنے والے آگے بڑھ جنت کی طرف، اے شر کو پسند کرنے والے رک جا. ہمیں اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس چیز کو پسند کرنے والے ہیں. اگر خیر کو پسند کرنے والے تو ہم آپ کو چاہیے کہ جنت کی طرف آگے بڑھیں اور نیک اعمال کرنے میں اضافہ کر لیں. اور جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات کے ضمن میں بہت سارے قرآن کے آیتیں اور احادیث ہم نے اور آپ نے سنے ہیں. آئیے چند آیتیں اور چند حدیث ہم اور آپ ریفریش کر لیں تاکہ ہم اور آپ عبادت کرنے میں، اعمال کرنے میں پھر سے ہمارے پاس ایمان کا لیول اور جذبہ بہت ہائی رہے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات جس میں ہم نے نازل کیا. اور اللہ تعالیٰ سوال کرے کہ کیا ہے لیلۃ القدر کی رات؟ لیلۃ القدر کی رات وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو نازل کیا. آئیے یہ جو رات کے ضمن میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا، ساتھ میں ایک اہم چیز جو ہو سکتا ہے کہ گفتگو میں بہت کم آتی ہے، جس کے ضمن میں میں ایلابریٹ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھتا ہوں، جس کا تفسیرہ قرآن میں اور ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کرتے ہیں. اگر ہم پڑھیں گے سورہ دخان نمبر 44 آیت نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی وہاں پر فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ان آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کرے کہ ہم نے نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس مبارک رات میں نازل کیا. اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں آگے کی آیت میں ہم تمام تقدیر کے اس میں فیصلے کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس رات میں تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. اس آیت سے ہم کو پتہ چلا. عام طور پہ بعض لوگ اس آیت کی غلط تفسیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی فلاں فلاں رات ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی تقدیر کے فیصلے کرتے. نہیں، وہ رات سال کی کوئی اور دن کی بات نہیں چلی، وہ تقدیر کے فیصلوں کی بات ہے رمضان میں. رمضان کا وہ مہینہ ہے، رمضان کی وہ رات ہے آخری کے عشرے میں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی تقدیر کے فیصلے بھی کرتے ہیں. آئیے تقدیر کے ضمن میں جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح البخاری کی حدیث بھی ہے یا صحیح مسلم جلد نمبر 1 کی پہلی حدیث ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دین اسلام کے 6 رکن ہیں،
6 pillars آف ایمان ہے اور جس میں ایک اہم رکن ہے تقدیر کے بارے میں. اس آیت کو راوی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں, کانٹیکسٹ جو امام مسلم رحمہ اللہ جو پیش کرتے ہیں جو حدیث لانے سے پہلے, کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, بہت سارے احادیث کو انہوں نے جو ہے روایت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. یہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بہت سارے ایسے لوگ تھے جو تقدیر کا انکار کرنے لگے تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو جو ہے پھر سے لوگوں کے سامنے عام کرتے ہیں, ریمائنڈر کی طرح بتاتے ہیں, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ایمان کے 6 رکن, تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. تقدیر کے ضمن میں 4 مرحلے ہیں, اس کو غور سے ہم سن لیں. تقدیر کے ضمن میں 4 مرحلے. سب سے پہلا جو اسٹیج ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں, جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں, اللہ نے بہت سارے ان گنت چیزوں کو بنایا, کریٹ کیا, جیسا کہ زمین ہے, آسمان ہے, سورج ہے, چاند ہے, انسان ہے, جنات ہے, فرشتے ہیں, پہاڑ ہے, بہت سارے الگ الگ پلانٹس ہیں, بہت سارے گیلیکسیز ہیں. لیکن ان تمام میں اللہ نے سب سے پہلے جس کو بنایا وہ ہے قلم. اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ دو. اللہ کے حکم سے قلم نے تمام چیزوں کو لکھ دیا, جو کچھ اللہ نے چاہا اللہ کے حکم کے مطابق قلم نے تمام چیزوں لکھ دی. تو یہ حدیثوں میں روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً انسان کے کریشن سے پہلے تقریباً 50,000 سال پہلے کا واقعہ, جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے قلم نے تمام چیزوں کو لکھ دی تو اللہ نے چاہا, اور یہ تمام چیزیں ہیں کہاں. اس حدیث کے روشنی میں تمام کے تمام چیزیں اللہ نے لوح محفوظ ایک مقام ہے جہاں پر اللہ نے تمام چیزوں کو وہاں پر لکھا دیا تقدیر کے ضمن میں, جس کو کہا جاتا ہے پریزرو ٹیبلٹس, جو کچھ تقدیر میں قیامت تک ہونے والا ہے. آج 2026 مارچ کی 12 تاریخ کو ہم اور آپ جمع ہونے والے ہیں, یہ بیان ہونے جا رہا ہے. اللہ نے تقدیر میں وہاں پر لوح محفوظ میں محفوظ ہے ہمارا. 2026 میں فلاں تاریخ کو 20 یا 21 تاریخ کو عید ہونے والی ہے, اللہ کے پاس تقدیر میں محفوظ ہے, اللہ نے لکھ دیا ہے. 2026 میں کیا کیا ہونے والا ہے, 27 میں کیا ہونے والا ہے, قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے محفوظ کر دیا, قلم نے تمام چیزوں کو لکھ دیا. یہ تقدیر کا پہلا مرحلہ ہے. اور ہم نے جیسا کہ آیتوں میں سنا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر کی رات کو. تو اللہ نے جو کتابیں ہیں آسمانی کتابیں, اللہ نے اسٹیجز میں جو انبیاءوں پر نازل کیا, چاہے وہ زبور ہو یا تورا ہو, انجیل ہو, صحف ابراہیم ہو, یہ جتنے کتابیں جن کا نام نہیں بھی آتا ہے, قرآن بھی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کو اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا. اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مطلب ہم نے نازل کیا, یعنی کہ اللہ نے نازل کیا قرآن کو بھی لوح محفوظ سے آسمان, 4تھے آسمان پہ جس کا نام ہے بیت العزا, وہاں پر اللہ نے قرآن کو اس لیلۃ القدر کی رات میں رمضان کے مہینے میں آخری عشر میں نازل کیا. بیت العزا اس مقام پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا, اور وہاں سے وقتاً جبریل امین, سورہ بقرہ سے نمبر 2 آیت نمبر 97, جبریل امین آتے اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے آیتوں کو نازل جو ہے فرماتے. جب اللہ نے چاہا کہ فلاں آیت جاؤ جبریل امین یہ بتلاؤ, یہ پہنچاؤ, یہ نازل کرو, تو جبریل امین لے آتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے اللہ نے قرآن کی آیت یہ آپ کو بتلائے. تو 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن جو لوح محفوظ میں سے وہاں سے بیت العزا پہ پہنچ گیا تھا, بیت العزا سے 23 سال کے عرصے میں جبریل امین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح البخاری جلد نمبر صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 6, یا صحیح البخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 54998, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات جبریل امین میرے پاس آتے اور قرآن کے وہ آیتوں کو مجھ سے سنتے جو کچھ اللہ نے نازل کیا. اس جو جب شروعات ہوئی تب سے لے کر اب تک جتنے آیتیں نازل ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جبریل امین سنا کرتے تھے. میرے آخری سال صحابی رسول کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال جبریل امین نے پورا قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ سنا ہے. تو یہ قرآن کا مرحلہ تقدیر کے مرحلے میں ضمن میں فرسٹ اسٹیج جو ہے تقدیر کا ہویا. اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیتیں تفسیر وغیرہ پڑھیں گے آپ, جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت رکھی کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات کو نازل کیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات میں تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تفسیر وغیرہ میں آپ کو ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات میں تقدیر کے تمام فیصلے کرتے ہیں. یعنی
یہ سال جو شروع ہو گیا ہے یا آنے والا سال ہے، بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، عبداللہ کے ساتھ آنے والے سال کیا ہونے والا ہے، عبد الرحمن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مریم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، فاطمہ کے ساتھ آئندہ سال کیا ہونے والا ہے، کسی کا ایگزام ہوا ہے، کوئی ایگزام لکھنے جا رہا ہے، کیا رزلٹ ہونے والا ہے، کس سے مارکس سے پاس ہونے والا ہے، کس کو نوکری ملنے والی ہے، کون دنیا میں آنے والا ہے، کون دنیا سے جانے والا ہے، تمام باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تقدیر کی جو رات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے سال کے تقدیر فرشتوں کے حوالے کرتے. اتنی اہم رات جہاں پر ہمارے اور آپ کے آسمان میں فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور ہم مصروف ہیں اپنے کاروبار میں، بازار میں، الگ الگ چیزوں کو لے کے مصروف ہیں، جبکہ اہم ہمارے آپ کے فیصلے ہو رہے ہیں آنے والے سال کے بارے میں. تو ہم کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آپ کی تقدیر آنے والے سال کی بہتر لکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آنے والے سال میں ہمارے ساتھ ہمارے رزق میں، ہمارے آل میں، مال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت میں اضافہ کرے، برکت دے. ہم کو یہ دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے آپ کے آسمان میں تقدیر کے فیصلے ہونے والے. یہ تقدیر کا دوسرا مرحلہ ہے ان آیتوں کی روشنی میں. تیسرا مرحلہ تقدیر کا، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بک آف کریشن، کتاب الخلق جو آپ پڑھیں گے، بک آف کریشن صحیح البخاری والیوم 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تقریباً 3 سے 4 مہینے، جب روح پھونکی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے عبداللہ جو پیدا ہونے والا ہے 2026 میں، 2027 میں، یا جو بھی سال ہے، یہ آنے والے اس کی زندگی کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں اس کے جانب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر کے جو ہے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. کب پیدا ہونے والا ہے عبداللہ، آنے والا ہے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کب زمین پہ آنے والا ہے. جو ہے عبد الرحمن ہے، مریم ہے، فاطمہ اس دنیا میں کب آنے والے ہیں، اس دنیا سے کب رخصت ہونے والے ہیں، یہ 2026 میں جانے والے ہیں، یہ رمضان کے بعد آئندہ رمضان ملے گا نہیں ملے گا، اور 1 سال ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے ان فرشتے کو دیتے ہیں. ماں کے پیٹ میں فرشتہ آیا ہے، روح پھونکتا ہے اور 4 چیزیں لکھ دی گئیں، کب پیدا ہونے والا ہے، کب انتقال کرنے والا ہے، اور پھر اس کو رزق کہاں سے ملنے والا ہے، اور یہ کیسے رہے گا اپنے جو ماں باپ کے حق وغیرہ میں. یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں بندوں کے ذمن میں. یہ تقدیر کا ایک مرحلہ ہوا، 3rd سٹیج. اس کے بعد چوتھا اور آخری، ہر دن صبح، جیسا کہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دن ہر صبح فرشتہ اس بندے کے پاس آتا ہے اور آنے والے دن کی تقدیر اس کے بندے کے پاس لے آتا ہے. اللہ کے حکم سے اس بندے کے پاس وہ فرشتہ پہنچتا ہے اور آنے والے دن کی تقدیر بتلاتا ہے. یا تقدیر اس کو دی جاتی ہے کہ آنے والے دن بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا کچھ اس کے ذمن میں اچھا ہونے والا ہے، یا کچھ اس کے ذمن میں تقدیر کے مطابق کچھ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، یا کچھ فلاں کچھ اچھا کام ہے، حادثہ ہے، کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنے والے دل کی بھی تقدیر کے اس کو فرشتے کے حوالے کرتے ہیں. یعنی 4 سٹیجز میں تقدیر پر ایمان سے مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام یہ جو باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وضاحت کے ساتھ بتلایا کہ تقدیر پر تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے. یہ جو اہم رات جو ہم اور آپ یہاں پر جس کی تلاش میں جمع ہوئے ہیں، جیسا کہ بہت سارے احادیث ہم نے آپ نے سنا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اگر ہم پڑھیں گے صحیح البخاری یا سنن نسائی حدیث نمبر 2106، جیسی رمضان شروع ہونے جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری دیتے اور کہتے ہیں کہ لوگوں تم پر ایک مہینہ جو ہے آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ، جس میں جو ہے تمام جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس میں سرکش شیاطین کو بند کر دیے جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری خوشخبری دیا کرتے تھے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل والی رات ہے. اب آئیے رک کر تھوڑا ہم سمجھتے ہیں کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل کیا مطلب ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان مسلمان جس کی زندگی مان لیجیے کہ 50 سال ہے، 60 سال ہے، اس سے اگر ہمارا آپ سوال پوچھیں بھائی آپ کی زندگی 50 سال ہے تو کتنے حج کرے ہوں گے آپ، تو کہے گا کہ بھئی مجھے ایک موقع ملا تھا، بھئی ایک حج کیا ہوں. یا کوئی بولے گا کہ بھئی استعداد تھی میں اپنی زندگی میں 2 یا 3 حج کراؤں گا. یعنی کہ پوری زندگی 50-60 سال کی زندگی اگر ہم اس کے بارے میں پوچھیں بولیں گے بھئی 2-3 حج کرے ہوں گے. اسے پوچھے بھئی زکوٰۃ کتنے مرتبہ ادا کریں گے تو کہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی میری استعداد 22 سال نہیں تھی، 22 سال تھی تو 1 یا 2 سال یا 2 سال 4 سال 5 سال میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں سے تھا، بھئی یہ عبادت بھی میں کراؤں. رمضان کے روزے بھئی بچپنے میں تو شاید کچھ روزے چھوٹ گئے، کبھی رہا کبھی نہیں رہا، بھئی اس کے بعد پہ اتنے سال روزہ رہا، اس کے بعد ضعیفی ہو گئے، بھئی کبھی رہ پاتا ہوں کبھی چھوڑنا پڑتا ہے. یعنی زندگی میں اگر اس کی دیکھیں تو مختصر عبادت ہو رہی ہے. اتنے سال گزارنے کے بعد اب آئیے جو اس آیت میں خوشخبری ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل والی رات ایک رات کی بات ہو جا سکتی ہے. اگر 1000 مہینے ہم کیلکولیٹ کریں گے زندگی سے انسان کی
تو پتہ چلے گا آپ کو تقریباً 83 سال 83 ایئرس 4 مہینے 83 ایئرس 4 مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ آفر دے رہے ہیں کہ تمام اتنے سارے عبادت جو بھی ہے ایک رات کی عبادت میں مان لیجئے کہ بھئی انسان کے کیا کیا ہو سکتا ہے 83 سال میں 83 مرتبہ حج ہو سکتا ہے، عمرے بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے، رمضان ہر سال جو روزہ رکھ سکتا ہے، زکوٰۃ ہر سال ادا کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعائیں، بہت ساری چیزیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آفر دے کہ ایک رات کے اے میرے بندے، اے فلاں عبداللہ، فلاں عبد الرحمن، فلاں زینب، فلاں مریم، ایک رات کی عبادت کا آفر ہوا ہے کہ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے کی جو ہے اس سے زیادہ آپ کو جو ہے زندگی کی عبادت کا جو ہے ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ سکتے ہیں. ہمارے آپ کے ہاتھ میں کیا ہم وہ کیٹیگری میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں؟ اللہ نے تو اوپن آفر دیا. اب آفر کو لینا نہ لینا ہمارے آپ کے جس میں ہے. اللہ نے جو ہے بتلا دیا کہ بھئی آفر ہے، ہم اور آپ عقل مند ہے، ہوشیار ہے، حکمت والے، تو اس آفر کو ضرور ہم ایکسیپٹ کرنے والے لوگوں میں سے رہیں گے. اللہ ہم کو ایکسیپٹ کرنے والے لوگوں میں سے بنا دے، آمین. تو یہ جو راتوں میں جو ہم اور آپ جمع ہوئے تقدیر کے فیصلے، اور خاص طور سے ایک اہم عبادت میں آپ کو ریمائنڈر کی طور پہ بتلا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے خطبات وغیرہ میں آپ نے سنا ہوگا، بیانات میں سنا ہوگا، ریمائنڈر کی طرح بتلا رہا ہوں کہ افضل کام کیا ہے. افضل کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری حدیث نمبر 2023 پڑھیں گے، 24 پڑھیں گے، 2020 وغیرہ پڑھیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من خاما لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس کسی نے ان راتوں میں لیلۃ القدر کی راتوں میں قیام کیا، مطلب نماز ادا کی، قیام اللیل ادا کیا، تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام، اللہ سے امید بھی کی اللہ ضرور مجھے اجر دے گا، میں نے عبادت کی، یہ امید کرا اللہ سے، اللہ ضرور اجر دے گا، اس کے تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو قیام اللیل کی خاص اہمیت ہے. اس سے ہٹ کر ذکر و اذکار، دعائیں، قرآن کی تلاوت، خاص طور سے جیسا کہ وہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3850 3850. عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتہ چل جائے اس رات کے بارے میں تو مجھے کیا تلاوت کرنی چاہیے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ اس رات میں تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، ہم کو معاف کر دے. تو یہ بار بار ہم کو چاہیے کہ تلاوت کریں، سجدے میں، رکوع سجدے میں، یا پھر عام حالات میں ہم چلتے پھرتے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بار بار ہم کو چاہیے کہ دعا کریں. آئیے جیسا کہ عنوان کا دوسرا حصہ ہے رمضان اور زبان کی اہمیت. زبان کی اہمیت کے ضمن میں ایک اہم حدیث کو بتلاتے ہوئے عنوان کے دوسرے حصے کی طرف میں آگے بڑھتا ہوں. اگر ہم اور آپ اس حدیث کی طرف غور کریں، صحیح البخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1903 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کچھ بات کی. فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے رہیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، نیک عمل بھی کریں گے، لیکن پھر بھی ان کے جو ہے اعمال کو اللہ ضائع کر دے گا، اللہ ان کے اعمال کو ریجیکٹ کر دے گا. ارے بھائی روزہ بھی رکھ رہے ہیں، بہت سارے نیک عمل کریں، ثواب کے کام، نوافل کا بہت کام کریں، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ رہیں گے جو اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. آخر کون لوگ ہیں؟ جیسا کہ ہمارا آپ جانتے ہیں، یہ عام جملہ ہم نے سنا ہے، انگلش زبان میں شاید ہم سنتے رہتے ہیں، بیک ٹو دا بیسک جس کو کہا جاتا ہے. بھائی بالکل بیسک بات ہے، بولتے کہ بالکل سمپل سی بات ہے، سمجھ لو اس کو، آسان ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم کو آپ کو چاہیے یاد رکھنا، جو صوم، جو الفاظ، جو لفظ ہم بار بار سنتے ہیں، صوم، جو عام طور پہ لوگ روزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل جو لفظ ہے عربی میں وہ کہا جاتا ہے صوم. تو صوم کا معنی آتا ہے کہ رکنا، ٹھہرنا، ایبسینٹ جس کو کہتا ہے رکنا. سورہ بقرہ آیت نمبر 186 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں روزے دار کو چاہیے کھانے سے رکے، پینے سے رکے، جمع کرنے سے یعنی کہ بیوی سے ملاقات جو جمع اس سے رکنا چاہیے. تو روزے کی اہم بیسک ڈیفینیشن ہے، لیکن اس حدیث کے روشنی میں کہا جا رہا ہے کہ تمام کرنے کے بعد بھی اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا. وہ جو اس اعمال میں مبتلا رہے گا، کون ہے وہ؟ کیا صفت رہے گی؟ کیا ہم تو اس میں کیا مبتلا نہیں ہے کیا؟ آئیے اس حدیث کو ہم سن لیں، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری حدیث نمبر 1903 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روزے دار روزہ بھی رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولتا ہے، زبان سے جو گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ایول ٹاک کرتا ہے، یا لوگوں کو گھماتا ہے، پھراتا ہے، غلط بات کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے روزے دار کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. روزے دار اتنا محنت کر رہا، وہ کر رہا، بھائی روزہ رکھ رہا، پانی پلا رہا، افطار کرا رہا، جو ہے دوسرے نفل کام کر رہا، قرآن تلاوت کر رہا، جو ہے دوسروں کو جو ہے بہت نیک کام کر رہا، غریبوں کو بانٹ رہا، صدقہ خیرات دے رہا،
لیکن پھر بھی یہ گناہ میں مبتلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے روزے دار کی کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے. یعنی بیسک بات یہ ہے کہ روزے میں ہم اپنے آپ کو دکھنے والے چیزوں سے تو روک رہے ہیں, لیکن جو چیزیں نہیں دکھتی ہیں, جھوٹ نہیں دکھتا, غیبت کسی کی نہیں دکھتی, یا کسی کو دھوکہ دے رہے نہیں دکھتا, گالی کسی کو دے رہے نہیں دکھتا, غیبت ہم پیٹھ پیچھے جو چغلی کر رہے ہیں, مثال کے طور پر عبداللہ نے چغلی کی, عبد الرحمن کیا, پھر غیبت کی, تو غیبت نہیں دکھتی کہ ارے لال رنگ میں غیبت اڑی, ارے غیبت کرو لال رنگ میں اڑی, دھوکہ دیا کسی کو, ارے دھوکہ کالے رنگ میں اڑا, دھوکہ جا رہا, ہم کو نہیں دکھتا. تو روزے کا بیسک ڈیفینیشن یہ ہے جو چیزوں سے جو دکھتی ہے اس سے تو رکنا ہے, جو چیزیں نہیں دکھتی, جھوٹا, دھوکہ, مکاری, غیبت, یہ تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, تو تبھی ہمارا روزہ پہ قابل قبول ہوگا اس حدیث کے روشنی میں. آئیے زبان کی اہمیت میں ایک میں آپ کے سامنے ایک زبردست حدیث بتلاتے ہوئے عنوان کی طرف آگے بڑھتا ہوں. اگر اس حدیث کو ہم پڑھیں گے, سلسلۃ الصحیحہ, شیخ البانی کی مشہور کتاب ہے سلسلۃ الصحیحہ, حدیث کا حوالہ 1061. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے کی دور میں ایک نبی تھے, اس حدیث میں نام نہیں آ رہا کہ کون سے نبی تھے, واللہ علم, اللہ بہتر جانتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ اکرام کو کہ پہلے کی دور میں ایک نبی تھے اور ان کے پاس بڑے زبردست جنگجو سپاہی تھے, یعنی زبردست واریئرز تھے. اور پھر ان لوگوں نے, جو نبی بھی تھے اس دوران میں, ان لوگوں نے ایک جملہ کہا کہ ہم زبردست واریئر ہیں, وی آر دا بیسٹ پیپل, ہم بہترین لوگ ہیں, یہاں پر ہم سے بیسٹ بھی کوئی ہے کیا. جیسا کہ عام طور پر ہمارا اپنے جملہ سنا کہ بھائی ہم سب سے بہترین لوگ ہیں, وی آر دا چوزن پیپل, ہم فلاں سید ہیں, ہم فلاں احمد ہیں, ہم فلاں خاندان کے, ہم رائل فیملی سے ہیں. ہم عام طور پر جملہ کہتے ہیں. ان قوم والوں نے, لوگوں نے یہی جملہ کیا اس قسم کا کہ وی آر دا بیسٹ پیپل, ہم سب سے بہترین سپاہی. جیسے جملہ کہنا تھا, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے جانب سے جبریل امین آ گئے اور کہا اس نبی کو کہ فیصلہ سنا دیا کہ 3 آپشن ہیں آپ کے پاس, 3 میں سے ایک آپشن جو ہے آپ کو سلیکٹ کرنا, چننا ہی چننا ہے, بچنے کا کوئی آپشن نہیں. بولیے کیا آپشن تھا؟ اس فرشتے نے, جبریل امین نے اس نبی کے پاس پہنچا اور کہا اللہ نے فیصلہ کر دیا 3 آپشن ہیں آپ کے پاس سلیکٹ کرنے کے, 3 میں سے ایک. پہلا, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قحط سالی کے ذریعے ڈائریکٹ موت دینے والا ہے. قحط سالی مطلب اکال ہو جانا, بارش نہیں ہونا, آسمان سے بارش نہیں ہو رہی, سوکھا پڑ جانا, غلہ آنا, سب ختم ہونا. قحط سالی کے ذریعے سے اللہ ختم کر دے گا آپ کی قوم کو. دوسرا, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایک ایسی اور ایک قوم کو مسلط کر دے گا جو آپ کو ختم کر دے گی. دوسرا آپشن یہ. تیسرا آپشن, اللہ آپ کو ڈائریکٹ موت دے دے گا. تیسرے میں سے ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہے, بچنے کا کوئی آپشن نہیں ہے, 3 میں سے ایک آپشن لینا ہے. اس نبی نے لوگوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ تیسرا آپشن ہم سلیکٹ کر لیں گے, کیونکہ قحط سالی کے ذریعے یا پھر کوئی اور مسلط ہو کے جو ہے ہم کو ختم کر دے گا, ذلت کی موت ہم کو منظور نہیں ہے, ڈائریکٹ موت جو ہے ہم سلیکٹ کر لیں گے, یہی بہتر آپشن ہے. یعنی آپ اور ہم غور کریں گے, ایک تکبر کا جملہ زبان سے نکلا, جیسے نکلا اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ موت کا فیصلہ آ گیا. آپشن کچھ نہیں ہے, موت کا آپشن لینا ہی لینا ہے, دیر از نو سیکنڈ آپشن, دیٹس اٹ. ہم اور آپ غور کریں اس حدیث کے ضمن میں, کتنے ایسے جملے ہیں جو ہم اور آپ صبح سے لے کے شام تک, ہفتے بھر میں, مہینے بھر میں, زندگی بھر میں کتنے ایسے ہم نے جملے کہہ دیے تکبر کے, جھوٹ کے, غیبت کے, جو کسی اور کو ہرٹ کرتے ہوں گے, تکلیف دیتے ہوں گے, نافرمانی کے جملے, ایسے کیسے ایسے جملے ہوں گے. لیکن پھر بھی اللہ کی وہ رحمت ہے جو ہم کو پھر بھی آپشن دے رہی طے کی تقدیر کے مطابق ہمارے آپ کا موت کا فیصلہ نہیں آ رہا, جبکہ اس نبی کے طرف ڈائریکٹ ایک جملہ تکبر کا نکلا اور موت کا فیصلہ کیا, دیٹس اٹ, کلوز. ہم اور آپ نے کتنے مرتبہ ایسے جملے کہے زبان سے جو دوسروں کے لیے کتنے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں. آئیے اس حدیث کو سن لیں. جو حدیث کے راوی عائشہ رضی اللہ عنہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا. صفیہ رضی اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بھی ازواج ہیں, امہات المومنین ہمارے لیے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے ضمن میں کہا کہ وہ کم خد والی, یعنی جیسا کہ چھوٹے خد, جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں وہ فلاں گڈھا ہے, فلاں انہیں اندھا ہے, فلاں جو ہے لنگڑا ہے, فلاں انہیں کالا ہے, فلاں انہیں فلاں جو ہے مقام کا ہے, فلاں وہ مقام کا ہے. ہم تانا مارتے ہیں, ٹانچ کر, جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ٹانچ کرتے ہیں. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ جملہ کہا کہ وہ کم خد والی کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کا تذکرہ کیا ہے, ان باتوں میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ کم خد والی کیا, صفیہ رضی اللہ عنہا کو کہہ رہی کم خد والی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حدیث کے الفاظ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ, تم نے جو جملہ کہا کم خد والی, یہ جملہ زبان کا میں نے اگر سمندر میں پھینک دوں, سمندر میں ڈال دوں, پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا. اللہ اکبر. سمندر کیا جانتے ہیں سمندر؟ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھیں ہوں گے کہ سمندر کو دیکھنے سے ڈر لگتا ہے کہ اتنا پانی, اللہ اکبر.
جہاں جہاں تک نظر جاتی ہے پانی ہی پانی. اگر ہم فیکٹ کو جانیں گے, زمین سے زیادہ 3/4 زمین پر اگر ایک حصہ زمین کا ہے تو 3 حصے پانی ہی پانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سارا سمندر کڑوا ہو جائے گا اگر ایک جملہ جو ہم آپ کہتے ہیں, عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایک جملہ تمہارا سارے سمندر کو کڑوا, پانی کو کڑوا کر دے. اللہ اکبر. کتنے مرتبہ ہم دن اور رات میں کن کن لوگوں کے خلاف میں ہم جو ہے سامنے یا پیچھے یا منہ پر کہتے ہیں کہ فلاں تم ایسے ہیں, تم فلاں ایسے ہیں. سمندر سے زیادہ کڑوا ہو جائے گا پانی. اللہ اکبر. اسی لیے ابن ماجہ کی وہ حدیث جہاں پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ 2 چیزوں کی زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم گارنٹی دے دو, یہ 2 چیزوں کی تم گارنٹی دے دو, میں تم کو جنت کی گارنٹی. بلکہ کیا ایسی خاص بات ہے کہ 2 چیزیں جو کہ اتنی معمولی ہیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو معمولی چیز ہے لیکن اتنی بڑی گارنٹی جنت کی. خوب جنت کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے, لیکن 2 چیزوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ بس 2 چیزوں کو آپ کر لو, جنت کی گارنٹی. اللہ اکبر. کیا ایسے 2 چیزیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ابن ماجہ کی کہ تم لوگ جو جبڑوں کے بیچ میں یعنی کہ زبان کی گارنٹی دے دو اور 2 ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ کی گارنٹی دے دو, میں تم کو جنت کی گارنٹی. اللہ اکبر. یعنی زبان کیا اتنی اہم چیز ہے؟ بالکل اتنی اہم چیز ہے. اس زبان سے ہی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے. سن لیں غور سے, انسان اسی زبان سے جنت میں بھی جا سکتا ہے, اسی زبان سے جہنم میں بھی جا سکتا ہے حدیثوں کی روشنی میں. آئیے 1-2 باتیں آپ کے سامنے, کیسے انسان جنت میں جا سکتا ہے. انسان اسی زبان سے کلمہ شہادہ, اللہ کی گواہی, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے, اس زبان سے ہی گواہی دے رہا ہے, زبان سے اللہ کی گواہی دے رہا ہے, زبان سے اللہ کا ذکر و اذکار کر رہا ہے. صحیح البخاری جلد نمبر 7 جلد نمبر 9 آخری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے جو کہ 9 جلدیں ہیں اور تقریباً 6000 سے زائد اس میں حدیثیں, آخری کو جو حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ لے کے آ رہے ہیں اس حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 الفاظ زبان پہ بہت ہلکے, لائٹ آن دی ٹنگ, بٹ میزان میں بہت بھاری پڑنے والے. کون سے الفاظ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 الفاظ ہلکے. کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ عظیم. یہ 2 الفاظ زبان پہ نبی صاحب نے کہ بہت ہلکے, لیکن میزان میں, وزن میں قیامت کی جب تولا جائے گا بہت بھاری پڑنے والے. اسی زبان سے ہم یہ گواہی دیتے ہیں, اسی زبان سے اللہ کی گواہی دیتے ہیں, اسی زبان سے ذکر و اذکار کرتے ہیں, اسی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بہت سارے نیک اعمال ہم اسی زبان سے کرتے ہیں اور جنت کے ہم نیک عمل کرنے والوں میں, جنت میں جانے والوں میں سے بن سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اسی زبان سے دوسرے طرف ہم دیکھیں گے جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں, یا ہم شرک کے جملے کہہ سکتے ہیں, یا کسی کے ذمہ میں غیر اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں, شرک کے جملے کہہ سکتے ہیں ہم. اسی زبان سے ایک انسان جہنم کی طرف جا سکتا ہے, جیسا کہ حدیثوں کی روشنی میں کہ ایک انسان صبح تک ایمان والا ہوتا ہے لیکن شام ہوتے ہوتے شاید وہ جہنم کی طرف یا جہنمی بن جاتا ہے. اس کے اعمال بھی ہو سکتے ہیں لیکن زبان بھی اس کی آ سکتی ہے, زبان سے ایسا جملہ کہہ دیں اور وہ جہنمی بن جائے. پھر یعنی زبان کے ذریعے سے ایک انسان نیک اعمال کر سکتا ہے اور زبان کے ذریعے سے پھر غلط جملے کہہ کے جہنم میں جانے والا بھی بن سکتا ہے. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ زبان کی اہمیت سمجھے آپ, بولے کہ اس کی گارنٹی دے دو تم لوگ. اتنی خطرناک ہے کیا زبان جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں گارنٹی دے دو اور میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک مقام پر اسی سنن ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا کہ میں اس انسان کی جنت کے کیریوں میں ویٹ کر رہا ہوں, انتظار کر رہا ہوں. کس انسان؟ کون انسان جو مذاق میں بھی, جیسا کہ عام طور پر ہے کہ کسی کو مذاق سے ہم جھوٹ بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں ہنسانے کے لیے, ارے بھائی فلاں ایسے ایسے, ہاں ہاں, مذاق سے بولا بھائی, لیکن جھوٹ تھا مذاق میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اس شخص کا جنت کے کیریوں میں انتظار کر رہا ہوں جو زبان سے بھی, مذاق سے بھی جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو پرہیز کرتا ہے, جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے. میں اس کا جنت کے کیریوں میں ویٹ کروں, انتظار کروں. اللہ اکبر. کیا ہم اور آپ ان لوگوں میں سے جو مذاق سے بھی جھوٹ بولنے سے ہم اپنے آپ کو پرہیز کرے بچا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اپنا فیصلہ کر لیں آپ. اسی لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ایک خاتون تھی اور وہ خاتون اپنے بچے کو آواز دے رہی ہیں. خاص طور سے مائیں اور بہنیں اس حدیث کو غور سے سنیں. ہو سکتا ہے کہ عام طور پر اس قسم کی باتیں جانے انجانے میں نکل جاتے ہیں, اس سے پرہیز کریں ہم اور آپ. کہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ٹھہری ہوئی اور اپنے بچے کو آواز دے رہی کہ اے بیٹے, اے فلاں بندے, آ جا میرے قریب, آپ آ جاؤ تو میں آپ کو کھجور دوں گی, آؤ بیٹا آ جاؤ. عام طور پر یہ جملے مائیں کہتی ہیں یا پھر باپ وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا آپ آ جاؤ, آپ آ گئے تو میں آپ کو یہ دوں گا, بیٹے آپ یہ کھانا کھا لیے تو میں آپ کو یہ کھلونا دوں گی, بیٹے اگر آپ یہ ختم کر لیں گے ورک تو میں آپ کو باہر گھمانے لے جاؤں گا, بیٹا اگر آپ یہ ایگزام میں اتنا مارکس اتنا پاس ہو میں آپ کو یہ فلاں چیز دوں گا, جبکہ دلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو اس حدیث میں سن لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. اس خاتون نے جب کہا کہ اے بیٹے آ جاؤ میں آپ کو کھجور دوں گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں تھے, پوچھا کہ اے خاتون کیا تم واقع حقیقت میں یہ کھجور دینے والی ہو؟ جب ایسے ہی کریں نہیں اللہ کے وسلم میں اس کو برابر آنے کے بعد اس بچے کو کھجور دینے ہی والی ہوں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تو کہا تھا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا جملہ اگر صحیح نہیں ہوتا جھوٹ میں تمہارے اعمال میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان جو عام طور پر ہم اور آپ کہتے ہیں ایسے جملے، یہ جملہ بھی اگر صحیح نہیں ہے تو جھوٹ میں آ سکتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں شخص کو ملنے آتا ہے تو کہتے ہیں ہم اپنے اولاد سے، بچوں سے کہہ دو کہ بھئی ابو ابھی مصروف ہے، ابو کچھ مصروف ہے کام ہے، ابو بہت مصروف ہے آج نہیں مل سکتے۔ یا کوئی جو ہے رشتہ دار آتے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں گھر میں آ کے آپ کے والدین سے، آپ کے جو ہے گھر والوں سے، تو کہتے ہیں کہ گھر والے یا بیوی وغیرہ یا خاتون وغیرہ کہ بھئی نہیں ہے مصروف ہے، کہہ دو کہ امی باہر جانے والی ہیں یا امی کچھ مصروف ہے، بہت ذرا کچھ گھر میں کچھ مصروفیت ہے، نہیں مل سکتے۔ جھوٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسے جملے بھی جو ہے جو جان بوجھ کر کہے جا رہے ہیں، انجانے میں جو بھی ہے، جھوٹ میں ہمارے آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جھوٹ ہم بہت سارے مرتبہ ہم اپنے اعمال میں جھوٹ کر کے اضافہ کرتے ہی جا رہے ہیں۔ آئیے اس حدیث کو سنیں جس کا ذکر غالباً ابن ماجہ کی حدیث یا سنن ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی جو صحابہ اکرام تھے، جو بالکل بولتے کہنا ہے کہ بالکل عشر مبشرہ میں سے بھی ان کا جو تذکرہ ہے عشر مبشرہ میں، کون ہے وہ صحابہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی ہے عمر رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کے ضمن میں حدیث آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے ساتھ کچھ جنگ میں جو ہے گئے ہوئے تھے اور وہاں پر کہیں پڑاؤ یعنی کہ کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، آرام کے تھے، شاید رات کا معاملہ تھا، آرام کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں قریب میں تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، رات ہو گئی تھی، سو گئے تھے، جیسے نیند سے بیدار ہوئے اٹھے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں جیسا کہ عام طور پر اب ایک قافلے کے ساتھ جنگ کے دوران یا جو بھی ہے ٹریولنگ میں کچھ لوگوں کو ساتھ لے جاتے تھے، جیسا کہ پکانے والا ہوتا تھا یا پھر جو ہے نرسنگ کا کام کوئی جانتا تھا، کوئی ہیلپر ہوتا تھا، تو ان لوگوں کو بھی ساتھ میں لے جا کرتے تھے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں اور جو پکانے والا ہے وہ بھی ہے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ دونوں اٹھ گئے ہیں، نیند سے اٹھ گئے ہیں، اور اٹھ کر وہ جو پکانے والا تھا اس کو دیکھ کر انہیں جملہ کہا کہ ہنستے ہوئے کہا انہیں جملہ، یہ کیسے آرام سے سو رہا ہے، ایسے سویا ہے جیسا کہ گھر میں سو رہا ہے، کیسے سویا ہے دیکھو۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانے والے پکوان والے کہہ رہے ہیں کہ جا کر سالن لے کے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں تھے، بالکل سامنے تھے، کہا کہ جا کر سالن لے کے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم کھانے کے لیے بیٹھنے والے ہیں۔ وہ جو پکانے والا ہے بھاگتے بھاگتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا کہ ابو بکر عمر سالن پوچھ رہے ہیں، سالن دیجئے کھانے کے لیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر عمر نے تو کھا لیا، جا کر ان سے کہتے کہ انہوں نے کھا لیا۔ وہ بھاگتے بھاگتے آیا اور کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اے عمر رضی اللہ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے تو کھانا کھا لیا۔ بولے کہ ہم نے کھانا کھا لیا؟ ہم نے کب کھایا کھانا؟ بھاگتے بھاگتے خوف میں آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پہنچے اور کہا عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کھانا نہیں کھایا، ہم تو کھانے بیٹھنے والے تھے، ہم نے تو سالن کی جو ہے بات کی، ہم نے کھانا کب کھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اے عمر رضی اللہ عنہ، اے عمر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دانتوں کے درمیان گوشت کو دیکھ رہا ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمر، اے ابو بکر، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے دانتوں کے درمیان گوشت ہے، گوشت کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا تم نے جملہ نہیں کہا کہ یہ فلاں فلاں شخص کیسے سو رہا ہے؟ یہ گویا کہ تم نے گوشت اس کا کھایا ہے۔ کون کرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں، کس کے بارے میں کریں؟ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسے شخص کے بارے میں کریں کہ انہوں نے جو جملہ کہا کہ گوشت کھا رہے تم نے اس کا، یعنی گویا کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ہم نے آپ نے اگر کوئی جملہ کہا تو سمجھ لیجئے کہ گوشت کھانے کے سے برابر ہے۔ بہت سارے حدیثیں اس کے ذمہ میں ہمیں آپ کو ملتی ہے جو پیٹھ پیچھے ہم بہت سے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا کہ غیبت کیا کسی کے پیچھے پیٹھ پیچھے بات کرنا ہے؟ تو نبی صاحب نے کہا کہ ہاں، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ اگر مان لیجئے کہ جو ہم جس کے بارے میں برائی کر رہے ہیں اور حقیقت میں اگر وہ برائی ہے تو نبی صاحب نے کہا تب تو غیبت ہے، اور اگر وہ پھر نہیں ہو جس کے بارے میں پیٹھ پیچھے بات کریں اس کے مطابق نہیں ہو تب تو بہتان رہے گا، اس کے اوپر سلینڈرنگ رہے گا کہ اس کے اوپر آپ نے بہتان کیا، وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کے بارے میں کریں۔ غیبت گویا کہ اپنے بھائی کا، سگے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ پتہ نہیں ہم آپ کے محفلیں ختم نہیں ہوتے جب تک کہ ہم کسی کی غیبت نہ کر لیں۔ ہر کوئی لگا ہوا ہے، کوئی دعوت میں ملتے ہیں جب تک کہ 4 لوگ غیبت کسی کی نہ کرے ان کی محفل ختم نہیں ہوتے کی۔ ہر ایک کی 4 عورتیں ملے، دعوت میں ملے، عام طور پہ ملے، یہاں تک کہ مسجد میں ملے تب بھی 4 لوگوں میں اگر مل گئے تو غیبت جب تک نہ کرے محفل ختم نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں یا مسجد کے جو بھی ہے ان کے بارے میں غیبت، ان کے بارے میں غیبت، مل کے 4 لوگ تو سمجھ جاؤ کہ پکا کسی نہ کسی کی غیبت کرتے کہ ہمارے آپ کی محفل ختم نہیں ہوگی، یعنی سمجھ لو کہ حدیث کے میں ہم گوشت کھانے والے ہم بن گئے اپنے سگے بھائی کے۔ اللہ اکبر۔ آئیے عنوان کے آخری کے حصے میں 1-2 اہم حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے عنوان کو
زبان کی اہمیت کے عنوان، رمضان زبان کی اہمیت کے عنوان کو میں ختم کرتا ہوں اس حدیث کو میں بتلاتے ہوئے، جس حدیث کا ذکر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری میں ہمیں آپ کو اس کا ذکر ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان پریزنٹ تھے، موجود تھے، اور آپ نے سوال کیا کہ میری امت کا سب سے مفلس غریب شخص، مفلس شخص کون رہے گا؟ کچھ صحابہ نے جواب دیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بالکل غریب، جس کے پاس پہننے کے شاید کپڑے بھی نہ ہو، وہ امت کا غریب رہے گا۔ کسی اور ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جیب میں کچھ پیسے بھی نہیں ہیں، مال نہیں ہے، وہ امت کا مفلس شخص ہو سکتا، یا فلاں فلاں جو ہے صحابی نے فلاں فلاں بات کہی کہ بھائی فلاں مفلس ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ امت کا مفلس شخص نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں میرا امت کا مفلس شخص وہ رہے گا قیامت کی اس کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے پیش کریں گے، اس کے اعمال، نام اعمال بھرے رہیں گے نیکیوں سے۔ حج کے بارے میں بات کریں تو نیکیاں فل ہیں حج کے بارے میں، رمضان کے روزے فل پہاڑ جیسے نیکیاں، نمازوں کی نیکی پہاڑ جیسی نیکی فل، نیک اعمال، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، نیکیوں سے ڈھیروں پر اس کے جو ہے اعمال فل ہے۔ لیکن کچھ لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ آگے بڑھیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا تو اس دنیا میں آج فیصلہ ہمارا دنیا میں نہیں ہو سکا تھا، اس شخص نے، جو شخص کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے، اس شخص نے، اللہ سے کہیں گے لوگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص نے دنیا میں ہم کو اس نے دھوکہ دیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں اس نے ہم کو گالی دی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس نے شاید غیبت کی تھی، یا ہمارے ذمہ جھوٹ کہہ کر مال ہڑپ لیا تھا۔ ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، آگے بڑھیں گے، اور پھر اس دن فیصلہ کیسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو شخص جس کے نیک اعمال ڈھیروں میں، حج فل، نماز فل، روزے فل مارکس، نیک اعمال فل مارکس، یہ جو فل مارکس ہیں، لیکن ان لوگوں کو اس نے دھوکہ دیا تھا، جھوٹ کہا تھا، مکاری کی تھی، غیبت کی تھی، آج کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی درہم دینار کام آنے والا نہیں ہے۔ اس شخص کے نیک اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ لیں گے، اور جس کے اوپر انہوں نے ظلم کیا زبان کے ذریعے سے، کسی اور ذریعے سے، یہ نیک اعمال اس کے جو ہے اعمال سامنے والے کے پاس ٹرانسفر ہو جائیں گے، دینار درہم کام ہو جائیں گے۔ یہ میرا امت کا مفلس شخص رہے گا جو نیک اعمال اتنے نے کیا کرنے کے بعد بھی ویا جہنم میں جانے والا ہے، بیکاز یہ تمام جو ہے اس نے زبان کے ذریعے سے، پھر اعمال کے ذریعے سے غلط جو ہے کام کیا دوسرے لوگوں کے ذمن میں، تو جنت میں جانے والا بھی ہو سکتا ہے، ویا جہنم ہوتے ہوئے پھر جنت میں جانے والا ہوگا۔ تو ہم اور آپ اس حدیث کے ضمن میں فیصلہ کر لیں کہ اتنے سارے ہم اور آپ موقع ملتے ہیں جہاں پر کسی کی غیبت، کسی کے جھوٹ، یہاں تک کہ روزے کی حالت میں بھی ہم جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ہم اتنا جھوٹ، دھوکہ یا پھر اتنا تکبر کے جملے نکل جاتے ہیں، جہاں پر روزہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایسے روزے دار کے روزے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے اس حدیث کو ہم بار بار روز صبح ریمائنڈر کے طور پہ اپنے آپ کو سنا لیں۔ آخری حدیث بتاتے عنوان کو میں ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات میں نیند میں مطلب سوتا ہے، پھر صبح جب اٹھتا ہے نیند سے، تو جیسے ہی صبح اٹھتا ہے جسم کے سارے اعضاء، چاہے وہ ہاتھ ہو، چاہے وہ پاؤں ہو، چاہے دماغ ہو، چاہے وہ آنکھ ہو، چاہے وہ کان ہو، چاہے ناک ہو، چاہے دل ہو، جو بھی جسم کے اعضاء ہیں، ایک اعضاء سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے جسم کا اعضاء ہے، تمام اعضاء جسم کے اس سے ریکویسٹ کریں کہ اے کون ہے وہ اعضاء؟ حدیث میں نظام فرمائے زبان، تمام اعضاء ریکویسٹ کریں زبان سے، اے زبان تم ٹھیک رہو، اگر تم ٹھیک رہے تو ہم سب سلامت رہیں گے، ورنہ تم اگر کچھ ایسی حرکت کرو گے ہم تمام پریشانی پرابلم میں آ جائیں گے۔ مثال سمجھنے کے لیے، ایک انسان زبان سے کسی کو گالی دیا، ہو سکتا ہے کہ سامنے والا طاقت والا اس کو کھینچ کر مار سکتا ہے، پورا جسم اس کا جو بگڑ گیا، پورا اس کا مائنڈ کا سنتولن خراب ہو سکتا ہے، طبیعت اس کی بگڑ سکتی ہے۔ زبان کا ایک جملہ، یعنی کہ زبان ایسا کوئی جملہ حرکت کی، پورا جسم پرابلم میں آ سکتا ہے۔ جھوٹ بولا، غلط گواہی دیا اس نے، تو پھر اس کا پورا جسم پرابلم میں آ سکتا ہے۔ تو روزانہ صبح یہ تمام جسم کے اعضاء اس زبان سے ریکویسٹ کریں کہ تم ٹھیک رہو، آج تم اچھے رہو، اس زبان تو ہم سب بھی سلامت ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم روز ریمائنڈر کے طور پہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کر لیں، کیا ہم زبان سے کیا جملے ادا کرنے والے ہیں، کیا ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں استعمال کر رہے ہیں یا اللہ اس کے رسول کی مخالفت پر میں استعمال کریں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آپ کے تمام نیک اعمال کو قبول کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ کے زبان کو محفوظ کرنے والے، کنٹرول کرنے والے ہم کو بنا دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آپ کے اس رمضان کے عبادتوں کو، چاہے وہ قیام ہو، چاہے صلاح ہو،
چاہے وہ قرآن کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے قبول کر لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو لیلۃ القدر کے رات کو پانے والا بنا دے، اور اس جیسا کہ حدیث میں فضیلت بتلایا گیا ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اس عبادت کو ملنے والا بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کے جو ہے اس اعمال کو قبول کر لے، کہنے والے بولنے والے تمام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے کے ہم اعمال کرنے والے بنا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا کو اور بھی زندگی میں رمضان عطا فرما دے، آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔